اگر یہ بتا سکیں کہ اس مذاکراتی کمیٹی میں ظاہر ہے آپ بھی ہیں اور خان صاحب نے آج بلایا تھا مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو، آپ نے کل ٹویٹ بھی کیا، تو آج آپ نہیں گئے خان صاحب سے ملنے، آپ کو جا گئے ملنے نہیں دیا، کیا ہوا آج؟ جی وسیم بھائی، ملاقات کی ریکویسٹ بالکل بھجوائی گئی تھی فارملی جیل انتظامیہ کو، ظاہر ہے ہم نے انہیں کو ریکویسٹ کرنی تھی لیکن ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس لیے پھر آپ نے آج اڈیالہ کا رخ نہیں کیا؟ جی بالکل، دوسرا ہماری ضمانتیں تھیں، عمر ایوب صاحب کی بھی آج ضمانت تھی، میں خود ابھی اس وقت بھی ٹریول کر رہا ہوں ساؤتھ کی طرف، جی میری صبح ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے، اسد کیسر صاحب کی بھی آج ضمانت تھی، لیکن جب ہمیں بتا دیا گیا کہ ملاقات کی شیورٹی نہیں ہے اور جس طرح پہلے 2 ملاقاتوں میں ہوا ہے وہی ہوگا کہ باہر کھڑے رہیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے یا واپس چلے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر پتہ لگا کہ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی، تو اس وقت تک پھر ہم نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ علی امین صاحب کی ملاقات ہو جائے اور اس وقت تک ہم ہولڈ کرتے ہیں۔ جی اوکے، اچھا ابھی میں نے احوال سنا ہے علی امین صاحب والی ملاقات کا نا، آپ کی رائے کیا ہے؟ مطلب ظاہر ہے 2 رائے ہے نا بڑی واضح طور پہ، ایک وہ ہے جو فواد صاحب کی رائے ہے کہ نہیں ہوگا کچھ، حکومت کا تو اپنا سارا اسٹرکچر ہی اس بات پہ کھڑا ہے کہ پی ٹی آئی کی بات نہ بنے، اس لیے حکومت کبھی بھی نہیں مذاکرات کامیاب ہونے دے گی اینڈ اٹ از گوئنگ نو ویئر۔ ایک علی امین صاحب کی رائے کہ نہیں جناب معاملہ آگے بڑھے گا، آپ اپنے آپ کو کس کی رائے سے زیادہ قریب سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بات کبھی بھی ہم گزشتہ رات بھی میٹنگ میں اور علی امین صاحب اور تمام لوگ ہم اکٹھے تھے، علی امین صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات اس طرح نہیں کہی کہ معاملہ ہر حال میں آگے بڑھے گا، ہر حال میں ان کا امکان ہے، امید ہے، اس میں سر ایک رائے ہے۔ دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ حکومت کو مذاکرات سوٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ جب مذاکرات ہوں گے اس کی کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آئے گی اور اس پازیٹیو آؤٹ کم کے نتیجے میں شرنک کون کرے گا؟ وہ تو موجودہ حکومت کرے گی ظاہر ہے، اور دوسرا ان کی 1-2 بیانات گزشتہ روز پازیٹیو آئے، لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے بیشنگ کی گئی حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر اور بلکہ مذاکرات کے عمل کے اوپر ایون جس طریقے سے اسے انڈر کوسچن لایا گیا، تو یہ ایشو تو وہاں پر ہے اور یہ سمجھ بھی آ رہا ہے، لیکن آئی ہوپ اگینسٹ دا ہوپ کہ ابھی چونکہ علی امین صاحب نے بھی ہمیں نہیں بتلایا، آج رات یا کل صبح انشاءاللہ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر علی امین صاحب بریف کر دیں گے تمام ممبران کو کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی ہے، تو پھر میں ذرا بہتر کنڈیشن میں ہوں گا کہ اس کو رسپونڈ کر سکوں وسیم بھائی۔ صحیح، یہ آپ مذاکراتی کمیٹی کے جزو ہیں، رکن ہیں آپ، تو ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کے کسی فرد نے باقاعدہ اسپیکر ہاؤس سے رابطہ کیا ہے مذاکرات کی خواہش کے؟ ظاہر ہے اسمبلی میں تقاریر ہوئی ہیں، ہر ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے، لیکن باقاعدہ اسپیکر ہاؤس سے اس حوالے سے بات کی گئی، رابطہ کیا گیا؟ جی باقاعدہ طور پہ آفیشلی ابھی تک کسی رکن کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا، ہاں ان آفیشل غیر رسمی وہ جو چٹ چیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بات ضرور ہوئی ہے، لیکن جسے کسی رکن نے رابطہ کیا ہے؟ کسی رکن سے تو رابطہ نہیں ہوا، کسی رکن نے رابطہ کیا ہے اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جناب آپ اسپیکر ہیں، ہم پی ٹی آئی ہیں، ہمارے بانی نے یہ کمیٹی، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ بات آگے بڑھائیں، یہ آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے کسی نے؟ جی ہم نے تو رابطہ کرنا ہی نہیں تھا، ہم نے تو دیکھیں میں اصل میں ابتدائی دنوں میں جس وقت کمیٹی بنی تو کچھ چیزوں کو غلط پرزیوم کر لیا گیا یا زیوم کر لیا گیا، ہم نے بیسیکلی خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی کہ حکومت ایک بات کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تو ہم مذاکراتی کمیٹی بنا رہے ہیں، اب جس نے بات کرنی ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر لے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے تو اپنی طرف سے ایک اوپن آفر خان صاحب کی طرف سے آ گئی، ہم نے دے دی، اس کے بعد ہم یہ بہت واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی رویہ پہلے 48 آورز میں سامنے آیا کہ حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کو مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اس کی بنیاد پر ہم نے بالکل ہم کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کوئی رابطہ نہیں کریں گے، ہماری طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو کر لے جی۔